وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8۔ آج کا موضوع کیا ہمارا ٹھکانہ جنت ہے؟ اس کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے، حالانکہ وہ اسے بھول بھی چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور آگاہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اے انسان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ اپنے محیط علم و آگہی کے ساتھ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ اپنے علم محیط کے ساتھ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم لوگوں کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 8۔ لفظی ترجمہ: الم ترى، کیا تم نہیں دیکھا ان لوگوں کو نہو عن النجوى، جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، ثم یعودون، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جا رہے ہیں، لما نہو عنہ، جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسم والعدوان، آپس میں گناہ اور زیادتی کے کاموں کے بارے میں، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں، حَيُّوكَ،
تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں بما لم یحیک بہ اللہ، جس طرح اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا ہے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا اللہ نے۔ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا، وہ اسی کا ایندھن بنیں گے۔ حسبہم جہنم، جہنم ان کے لیے کافی ہے، اور یصلونہا، وہ اس کا ایندھن بنیں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا انجام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم، جب تم آپس میں کوئی سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو سرگوشی نہ کیا کرو گناہ اور زیادتی اور معصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں۔ وتناجوا، سرگوشی اگر کرو تو بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی تم کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی، اور تم ڈرو اس ذات سے، الیہ تحشرون، جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی جو ہوتی ہے وہ ایک شیطانی کام ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ رنجیدہ کر دے ایمان والوں کو، ولیس بضارہم شیئا، اور وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے علاوہ، یعنی اللہ کے، جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہ ہو تو کوئی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ بھروسہ کریں مومن۔ سامعین اکرام، سرگوشیوں کا مضمون شروع ہے، اور گزشتہ آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تم جو بھی سرگوشی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ہوتا ہے۔ اصل میں مضمون جو ہے وہ یہی ہے، تقوی کا مضمون ہے، یعنی بنیادی طور پہ ان آیات میں جو مضمون پیش ہو رہا ہے وہ تقوی کا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کا ہے بنیادی طور پہ۔ دیکھیں، جب اللہ کی یاد سے انسان منہ موڑ لے تو پھر تو وہ دنیا دار شخص ہوتا ہے، اور دنیا دار شخص جو ہے کبھی بھی اپنے بارے میں مخلص نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے حقیقی وجود سے وہ مخلص نہیں ہو سکتا جو دنیا دار ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر پرست ہے، اور ظاہر پرست لوگ جو ہیں وہ پھر نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ظاہر کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، تو ان سے پھر ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ تو جو گزشتہ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ بھئی کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اگر تم میں سے کوئی 3 ہے تو چوتھا ان میں اللہ ہے، کوئی تم میں سے 5 ہے تو چھٹا اس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یعنی ہر وقت اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ جو آیات آ رہی ہیں نا سامعین اکرام، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ واللہ بما تعملون خبیر ہے، آیت نمبر 11 میں۔ اور یعنی بنیادی طور پہ سامعین اکرام تھوڑا سا اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو مضمون جو ہے وہ یاد الہی کا ہے، پھر اپنے بارے میں اخلاص کا ہے، اور اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کا ہے، اور اس کے خلاف جو باتیں ہیں وہ اس سے مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جو مضمون ہے سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو وہ مومن، بظاہر مومن مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آیت نمبر 9 میں
جو خطاب شروع ہوتا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مدنی صورت ہے، اور وہاں پہ جو حالات تھے تو اس میں مدینے میں منافقوں کی ایک کافی تعداد موجود تھی۔ سورہ الحدید میں بھی مرکزی مضمون یہی تھا کہ ان غیر مخلص لوگوں کو اللہ تعالیٰ اخلاص کی طرف متوجہ کر رہا تھا کہ تم فدعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اور اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ یہاں بھی سامعین اکرام اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے، جیسے کہ یعنی گزشتہ جو آیات تھیں، آیت نمبر 5، کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو ورنہ تم ذلیل الخوار ہو جاؤ گے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، تو یہ ذلیل اور خوار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ساری تنبیہات ہیں جو اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں، اور تنبیہ سے ڈر جانا چاہیے۔ خصوصاً دیکھیں تنبیہ یا ڈر کوئی اگر آپ کے برابر کا انسان آپ کو دے، یعنی کوئی چیلنج دے آپ کو، یا کوئی تنبیہ دے یا کوئی ڈراوا، تو آپ اسے کہتے ہیں تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں بھی تمہیں دیکھ لوں گا، یا آپ اسے کہتے ہیں کہ کر لو جو کرنا، جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر لو۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، وہ کوئی چیلنج دیتا ہے، کوئی ڈر دیتا ہے، کوئی دھمکی دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تو شدید العقاب ہے، ذو القوہ ہے، قوی ہے، عزیز ہے، اس کی طرح تو کوئی غالب نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا ان مضامین کو پڑھتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم ان بین السطور میں جو مضمون ہے وہ اس سے ہم آگاہ ہو جائیں۔ بنیادی طور پہ اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ یہ مضمون میرے لیے ہے، میری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور گزشتہ آیت بھی تھی، اور اس سے گزشتہ آیت نمبر 5 میں بھی یہی تھا کہ تم مخالفت مت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اور میں سب کچھ جانتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آیت نمبر 8، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون، ترجمہ تو آپ نے سن لیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی مخالفت کے بارے میں۔ یعنی مدینے میں ایسے مسلمان موجود تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنے آپ کو مخلص، عام طور پہ مخلص مومن سمجھتے ہیں، مخلص سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آج بھی منافقین مدینہ کی طرح لوگ موجود ہیں، یعنی تعجباً پوچھا تھا۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ منافقوں کا کردار جو تھا وہ یعنی حضور کے اسی زمانے کے ساتھ مخصوص تھا، آج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ وہی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ دیکھیں مخلص کا معنی کیا ہے؟ مخلص کا معنی نہیں، منافق کا معنی کیا ہے؟ غیر مخلص۔ اگر آپ ایک لفظ میں سننا چاہیں کہ منافق کون ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ منافق شخص جو ہے وہ اپنے آپ سے غیر مخلص ہوتا ہے۔ کیا؟ اپنے آپ سے غیر مخلص ہوتا ہے، اور اس کا بس جب وہ اپنے آپ سے غیر مخلص ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کو لازمی طور پہ بھلا کے زندگی گزارے گا، کیونکہ اپنے وجود ہی سے، اپنے اصل وجود ہی سے ہم لوگ انکاری ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں ہمارا روزمرہ کا ماحول ہے، میں نہایت آہستگی سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو روایتی طور پہ کوئی تقریر کر رہا ہے اور اس کی تقریر سن کے ہم پھر اپنی اسی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روایتی باتیں میں نہیں کر رہا، یہ غیر روایتی ہیں۔ اخلاص فی الدین، اپنے آپ سے مخلص ہونا۔ دیکھیں اصل میں تو انسان اپنے آپ سے یا تو غیر مخلص ہوتا ہے یا غیر مخلص ہوتا ہے۔
آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا اخلاص اپنے بارے میں اگر مخلص ہو گئے تو آپ کا کسی پر احسان ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ سے اخلاص شروع کر دو اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کو پکارو اور دین طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو. بہرحال میں آپ سے دوبارہ یہ جملہ دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بھولا ہوا ہو، جو اپنے بارے میں غیر مخلص ہو، یہ منافق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں اگر آپ نوٹ کر لیں اور اس کو ذرا ایک ترتیب سے آپ سنیں اور اس پہ یعنی اپنی زندگی پر بھی اس کا اطلاق کریں تو زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اس کو نکال لیں. بہرحال مضمون ہے سرگوشیوں کا، خصوصی طور پہ شان نزول کے حساب سے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو مدینے میں اگر آپ دیکھیں تو جنگ احد میں چلے تھے دشمن سے مقابلے کے لیے 1000 لوگ چلے تھے. کتنے؟ 1000. تو 1000 جب جنگ میں پہنچے تو کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے. 300 کہاں چلے گئے؟ واپس چلے گئے. عین حالت جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ 300 لوگ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، یعنی اگر آپ 1/4 تقریباً لگا لیں، مطلب اگر 250 چلے جاتے تو 1/4 ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی 25%. لیکن یہ 30% تھے. 30% جو تھے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ سے مخلص نہیں تھے، جیسا کہ ہم اپنے آپ سے ہم بھی تو مخلص نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ہم بھی تو تیار نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ہم نے ذرا آہستگی سے اپنے اوپر سوچنا ہوگا، اپنے لیے سوچنا ہوگا. بہرحال شان نزول کے حساب سے میں بات کر رہا تھا کہ ایک جماعت تھی مسلمانوں کی، وہاں ایک جماعت بنی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے، آقا تھے، امام تھے، پیشوا تھے، اور اس وقت مختلف جہت سے مسلمانوں کو چیلنج درپیش تھے. ایک تو مکے کے کافر تھے، مشرک تھے، جو کہ اسلام کے اور مسلمانوں کی دربے تھے، ان کو ختم کرنے کے دربے تھے. جنگ بدر میں یہ لوگ چلے تھے، آپ دیکھیں 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی. تو اس ارادے اور نیت سے چلے تھے کہ آج ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. تو اور اپنے ساتھ وہ ڈھول باجے اور رقاصائیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کو معاذ اللہ ہم ختم کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تو چاہت نہیں تھی، تو ایسا نہیں ہوا جیسے انہوں نے چاہا، بلکہ بدترین شکست وہ 2-4 ہوئے. اور پھر یہ ہوا کہ یعنی مختلف چیلنجز کی میں بات کر رہا ہوں. مدینے میں خود یہود جو تھے وہ اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، جانی دشمن بھی بنے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے. پھر وہاں مسلمانوں کے اندر ایک ایسی ٹولی 25% مسلمان موجود تھے جو کہ اپنے آپ سے مخلص نہیں تھے. تو اپنے آپ سے جو مخلص نہ ہو تو وہ اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے رسول کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ سرگوشیوں کا مضمون ہے، اور سرگوشی جب ایک معاشرہ ہے، اس میں غیر مخلص لوگ موجود ہیں، منافق لوگ موجود ہیں، اور وہ جب بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ کھل کے تو بات کر نہیں سکتے. تھوڑی توجہ رکھیں، شان نزول کے حساب سے سمجھنا بھی اس بات کو ضروری ہے کہ مطلب ایک مجمع ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سرگوشی کریں گے. تو سرگوشیوں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا کہ تم میں جو ہے تم آپس میں ایسی سرگوشیاں مت کیا کرو. تو اسی بارے میں یہ ہے کہ بھئی تم الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا ہے سرگوشیوں سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ اپنے اس کام سے باز نہیں آتے.
جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے غیر مخلص ہوگا تو وہ کہاں اپنے امیر کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا؟ تو ان کو جہاں بھی موقع ملتا وہ سرگوشیاں کرنے لگتے، اور سرگوشی کی بنیاد ان غیر مخلص لوگوں کی سرگوشیوں کی بنیاد تو ظاہر ہے وہ تو تقویٰ نہیں ہو سکتا، اور رسول کی نافرمانی، گناہ اور زیادتی کے بارے میں یعنی ظاہر ہے کہ وہ ان کی سرگوشیاں تو اسی طرح وہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے ہمیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا سرگوشیاں کرنے سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر دوبارہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی معصیت کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں غیر مناسب طریقے سے، اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب نہیں کیا، یعنی جو سلام کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، السلام علیکم یہ اسلامی اقدار ہیں اور ایک تحیہ ہے، دعا۔ سلام بنیادی طور پہ ایک دعا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اب السلام علیکم کے یعنی اس کا ترجمہ تو واضح ہے کہ اگر یعنی آپ الف کو زور دے کے السلام علیکم کہیں گے تو پھر تو اس کا مطلب وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بیان کیا، لیکن اگر آپ سلام علیکم کہیں گے تو سام کہتے ہیں موت کو، ہلاکت کو، موت کو، سلام علیکم۔ اکثر ہمارے معاشرے میں بھی سلام کرتے وقت ان حدود و قیود کا اہتمام نہیں کیا جاتا جو کہ ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کی نیت بری ہے، لیکن یعنی اگر آپ سچی نیت سے بھی برا جملہ کہیں گے تو اس کا اثر تو ظاہر ہے کہ وہ یعنی لوگوں کو برا محسوس ہوگا۔ یعنی آپ اگر کسی کو کہیں گے خلوص کے ساتھ کہ تم پہ ہلاکت ہو، اب ظاہر ہے کہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت کا مطلب ہے اس کا، تم پہ موت آئے، تم پہ ہلاکت ہو۔ تو بہرحال یہ ذرا حدود و قیود کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی، سامعین کرام، یعنی السلام علیکم کہنا چاہیے۔ مختصر بات یہ ہے، یعنی ہم اپنے لیے ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ہدایت اپنے لیے کہ السلام علیکم۔ بہرحال تو وہ لوگ آتے تھے تو وہ دل میں تو کینہ، بغض اور حسد تھا ان کے، جو منافق آتے تھے جو غیر مخلص تھے اپنے آپ سے، تو وہ فَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِحِلَّةٍ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ کہتے تھے اپنے جی میں کہ لولا يعذبنا اللہ، کہ ہماری نیت تو بری ہے اور ہمارے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں عذاب دیتا، بما نقول، جو ہم کہتے ہیں۔ یعنی عمل کا فوری نتیجہ چاہتے تھے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یعنی دیکھیں دنیا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو مضمون کہوں، جیسے کہ وہ تقاضا کرتے تھے کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے کہا اس پر عذاب کیوں نہیں عذاب دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسبہم جہنم، ٹھکانہ جو ہے وہ تمہارا جو ہے جہنم ہے۔ تو یہاں یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں سامعین کرام، یعنی جزائے اعمال کے بارے میں، جزائے اعمال حق ہے، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، یہ مہلت کا وقت ہے، یہاں نتیجہ کلی طور پر آپ کو آپ کے اعمال اچھے یا برے اس کا نہیں مل سکتا۔ آخرت جو ہے وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، وہاں مہلت نہیں ہے، وہاں واپس لوٹنا بھی نہیں ہے، وہاں
کسی چیز کی اصلاح بھی آپ نہیں کر سکتے، وہاں کوئی فدیہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یعنی یہاں تو آپ اخلاص کے ساتھ اگر کچھ بھی کریں تو وہ قبول ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ سچے دل سے بھی آپ توبہ کرنا چاہیں تو وہ توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور وہ تو یہاں یعنی نزع کے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، توبہ کا وقت نزع کے وقت ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بس وہ پھر مردہ ہے، آپ کے سامنے پڑا رہتا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ مہلت کا وقت ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے دنیا۔ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں وہ دار العمل نہیں ہے۔ یہ بات دونوں، اب دنیا میں اگر آپ ایک بد عمل کریں اور پھر آپ کو عذاب نہ آئے یا اس کا نتیجہ نہ آئے، اور پھر آپ اس پہ اور بھی آپ کا یعنی دلیری آپ دکھائیں گناہ کے کرنے میں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو نوٹ رکھیں کہ جو بھی، اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب، اور پھر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے کثیر تعداد ہے جو اپنے آپ کو بھلا کے، اپنے رب کو بھلا کے، اپنے رسول کو بھلا کے، آخرت کو بھلا کے، قبر کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی بظاہر شاد و آباد ہے، مال ہے اور اولاد ہے، اور بس یہ ریل پیل لگی بھی ہے دولت کی، اور یہ کھابے ہیں، اور یہ آپ لباس پہن رہے ہیں مختلف اقسام کے، تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ایسے طریقے سے یہ تصور ہو کہ آپ کے جزائے اعمال یہاں شروع ہو جائے تو یہ آپ کی بڑی غلطی ہے۔ یقیناً وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے سامنے کرام۔ اور یہ غیر مخلص لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، وہاں جہنم میں پہنچیں گے تو بہرحال جزائے اعمال سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ اب ان کا ترجمہ سنا دیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا، یعنی جو سلام کا طریقہ نہیں ہے اس کے خلاف آپ کو سلام کرتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ کیوں ہمیں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جہنم ان کے لیے کافی ہے. یصلونہا فبئس المصیر، اور اسی جہنم کا وہ ایندھن بنیں گے اور بہت ہی برا انجام ہے ان کا. اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Have you noted those who were prohibited from conspiring secretly but then reverted to what they were prohibited from? They conspire to commit sin and aggression and defiance of the messenger, and when they come to you they greet you with the greeting that God never greeted you with, and they say within themselves, why does God not punish us for what we say? Hell is enough for them, they will roast in it. What a miserable destiny. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.